اللہ پاک سے وعدہ کیجیے. اور فطرانہ ہر انسان پر واجب ہے. عید کی اس کا جب عید کا صبح ہو جائے، سورج نکل آئے، بس یہ فطرانہ واجب ہو جاتا ہے. لیکن کوئی رمضان میں دے تب بھی صحیح ہے. ضرورت مند آئے آپ پہلے بھی دے سکتے ہیں، تو اپنے ان بال بچوں کا جو کہ نابالغ ہے ان کو بھی دے سکتے ہیں. خدا نہ کرے کوئی شخص رمضان کے روزے رکھ کر عید کی صبح صادق کے بعد انتقال ہو، اس کا بھی فطرانہ ہے. اللہ نہ کرے. ایسے ایک مسئلہ بتا رہا ہوں، جس کی پیدائش ہو عید کے دن صبح صادق سے پہلے جس بچے کی دنیا میں تشریف آوری ہو، اس کا بھی فطرانہ واجب ہے. اور جس بچے کی آمد دنیا میں عید کے دن سورج نکلنے کے بعد ہو، اس بچے کا فطرانہ نہیں ہے. یہ مسئلہ یاد رکھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میرے محترم دوستو، بعض لوگ پوچھتے ہیں کتنے فطرانہ ہے. دیکھیے گندم کے حساب سے 250 روپے فی بندہ، جو کے حساب سے 350 روپیہ قربشی جو، کھجور کے حساب سے 1580 روپیہ، کشمش کے حساب سے 2450 روپیہ. ابھی آپ کی ثوابدید ہے، ان میں کون سا آپ دے سکتے ہیں؟ بوسوں کو میں کہتا ہوں 250 فطرانہ یا کر سب ابل خمستا کیا بلچ کیا تکسو ہے ابل سوئی بولے اگران والا میں طاقت لرے وہ میں نمائیں کشمیر سے 150 روپے وہ دا پن گئی انسان ورکی واللہ وچا سے طاقت ورکڑی دا ہم ورکولی او که طاقت نہیں دا 250 خود دے دی او که زیاد 300 دی دا سے زیاد ورکولی سے فیقت 1500 اتیا دی که دا دے سے زیاد ورکولی سے طاقت لرین 150 دی دا دے سے مزبانانا سا داخل کم از کم 250 دی دا بادا کی. اور میرے محترم دوستو، نماز عید الفطر لیاقت پارک میں ہماری جو ترتیب ہے وہ 7:30 بجے پہلے پہنچنے کی کوشش کیجیے. نماز عید کا آج تک یہ مسئلہ میں نے نہیں بتایا، موقع نہیں ملا، آج موقع ملا ہے. تھوڑا سا مختصر، اگر کوئی شخص نماز عید کے لیے آئے، امام کے ساتھ ابتدائی شریک ہو، وہ تکبیرات زوائد 6 تکبیرات امام کے ساتھ ادا کرے گا. اگر کوئی شخص آیا امام کو پہلی رکعت میں پا لیا، امام سورہ فاتحہ شروع کر چکا ہے، امام سورہ فاتحہ شروع کر چکا، وہ ابتدائی اللہ اکبر کہے، پھر ہاتھ باندھے، ہاتھ باندھتے باندھتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ہاتھ اٹھائے بغیر وہ کہیں گے، پھر امام کی فاتحہ اور سورت پڑھ لے. جو ایسے وقت آئے کہ امام سورت فاتحہ شروع کر چکا ہے، اس لیے کہ وہ ایک تکبیر ضربے میں ہاتھ اٹھائے، باقی 3 میں ہاتھ نہ اٹھائے، پڑھ لے، یہ واجب ہے. اگر ایک شخص ایسے وقت آئے کہ امام رکوع میں ہے، اگر یہ یقین ہے کہ رکوع میں تکبیرات کہوں گا تو امام کے ساتھ رکوع پا لوں گا، وہ تسبیحات کی جگہ تکبیرات کہے، وہ رکوع میں تسبیحات کی جگہ تکبیرات کہے، 3 تکبیرات کہے. اگر پھر موقع ملا 1 یا 2 یا 3 تسبیحات اور بھی پڑھ لے، پھر اسی ترتیب کے ساتھ یہ سب پڑھ لے. اچھا، اگر کوئی شخص اس وقت آیا کہ امام دوسرے رکعت میں تھا، شامل ہو جائے، فاتحہ امام کے ساتھ پڑھ لے تو اس رکعت میں تکبیرات مل جائیں گے، لیکن وہ پھر اتحیات پڑھنے کے بعد جب دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوگا، اس کی دوسری رکعت میں بھی رکوع سے قبل وہ 3 تکبیرات کہے، تو اس ترتیب کے ساتھ اس کے 6 کی 6 تکبیرات ادا ہو جائیں گے. اگر ایسے شخص آیا کہ امام اتحیات میں تھا، تب بھی امام کے پیچھے نیت باندھ دے اور پھر اس ترتیب کے ساتھ رکوع میں جانے سے قبل تکبیرات کہتے ہیں. صحیح روایت کے مطابق تکبیرات کہتے ہیں، اس کی تکبیرات بھی ادا ہو جائیں گی، نماز بھی ہو جائے گا. اگر ایسے وقت آئے کہ امام سلام پھیر چکا تھا، اب عید کی نماز کا قائم مقام کوئی نہیں ہے، اس کو چاہیے دوسری عیدگاہ تلاش کرے تاکہ نماز عید کو پا سکے، کوشش کر لے جائے. اگر کہیں بھی عید کی نماز اس کو نہیں ملی اور ہر جگہ عید کی نماز ہو چکی تھی، وہ پھر یوں کرے، جب چاشت کا وقت داخل ہو جائے اس وقت 4 رکعت نفل چاشت کے وقت عید کی نیت سے پڑھ لے الگ. انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ اس کو نماز عید کا ثواب عطا فرما دے گا. بس سمجھ میں آ گئی؟
چلیے اللہ آسانی فرمائے انشاءاللہ اس دن کوشش کیجیے دعاؤں میں گزارے، توبہ استغفار میں گزارے، اللہ پاک سے معافی میں آج کے یہ بقیہ ٹائم جتنے لمحے رہ گئے انشاءاللہ جاتے جاتے اللہ کی رحمت اپنے عروج پہ ہے، اللہ عافیت اور خیر کا معاملہ فرما دے گے۔ سنتیں پڑھ